الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہم لوگ ٹھنڈی کے موسم میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹھنڈی کا یہ جو موسم آتا ہے یا گرمی کا جو موسم آتا ہے، اس موسم میں بھی ہم سب کے لیے بہت سارا سبق ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم سے متعلق اسلامی آداب کیا ہو سکتے ہیں، اسلامی ششٹاچار کیا ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ ہم سردی کے موسم سے سبق حاصل کریں، درس حاصل کریں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں کہ کبھی موسم بدلتا ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی موسم بدلتا ہے تو دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی کے دنوں میں رات لمبی ہو جاتی ہے اور گرمی کے دنوں میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اصل میں اللہ والوں کے لیے سبق اور پیغام ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ صحیح ابن حبان کی یہ حدیث ہے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ان کے پاس گئے ان سے ملنے کے لیے، تو حضرت عبید بن عمیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اخبرینا بعاجب شیء رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ نے سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والی چیز دیکھی ہو، اس کے بارے میں کچھ سنائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک دن کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلہ لربی، عائشہ مجھے آج کی رات اپنے رب کی عبادت کر لینے دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، جائے نماز پر جاتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ اتنا روتے ہیں کہ آپ کا دامن تر ہو جاتا ہے، پھر روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھی بھیگ جاتی ہے، پھر اتنا روتے ہیں کہ زمین جہاں پر نماز ادا کر رہے تھے زمین بھی تر ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پا کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر آپ نے کہا کہ لقد انزلت علی اللیلہ آیۃ ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیہا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ ہلاکت ہے اس انسان کے لیے کہ جس نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس پر غور اور فکر نہ کیا۔ وہ کون سی آیت تھی؟ وہی وہ آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں
عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، موسم کی جو تبدیلی ہے یہ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ سبق لے کر کے آتی ہے کہ اس تبدیلی سے بھی ہم اللہ کی پہچان کریں، اللہ کی عظمت کو سمجھیں۔ دوسرے نمبر پر موسم کی یہ جو تبدیلی یا ٹھنڈی کا یہ جو موسم ہے، یہ موسم ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلہ سے خود کو راضی رکھیں۔ وہ کیسے کہ کتنے لوگ موسم جب بدلتا ہے تو تبصرہ کرنے لگتے ہیں، ارے گرمی کا موسم ہی ٹھیک تھا، ٹھنڈی میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ٹھنڈی نہ آتی تو اچھا تھا۔ یہ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ صحیح نہیں ہیں۔ کیوں صحیح نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر برائی ہوتی ہے، ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر اچھائی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 216، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہو، اور کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو ہمارا پسند کرنا یا ناپسند کرنا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی پسند یا اللہ رب العالمین کی ناپسند اصل میں معیار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، زمانے کو گالی دیتی ہے۔ زمانے کو گالی دینا کیا ہے؟ زمانے کو گالی دینا یہ ہے کہ کہے کہ زمانہ خراب ہو گیا، یہی کہ ارے ٹھنڈی کہاں سے آ گئی، ٹھنڈی پریشان کر دیتی ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ٹھنڈی کون لانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ لانے والا ہے۔ اور ٹھنڈی جب آتی ہے تو ٹھنڈی میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ موسم کون سا بہتر ہے بندے کے لیے، تو بندہ اللہ کے اس فیصلے سے خود کو دوسرے نمبر پر راضی رکھے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر حالت میں آرام سے رکھنا، تکلیف سے دوچار نہ کرنا، عافیت دینا، ہر طرح سے سکون اور عافیت سے رکھنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو عافیت کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر جہنم اور جنت کو یاد کرنا چاہیے۔ یعنی ٹھنڈی کا موسم آیا تو جہنم اور جنت کو کیسے یاد کریں گے؟ کچھ تال میل ہے دونوں میں؟ ہاں تال میل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتکت النار الی ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فاذن لی ان اتنفس۔ جہنم نے اللہ سے شکایت کیا کہ اے اللہ میرا بعض حصہ کو کھا رہا ہے، اس لیے ہمیں سانس لینے کی اجازت دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم جو گرمی کا احساس پاتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور تم جو ٹھنڈی کا احساس پاتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ گویا کہ جہنم دو موسم میں سانس لیتی ہے، گرمی میں اور ٹھنڈی میں۔ گرمی کا احساس جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، ٹھنڈی کا احساس جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ سائنس کچھ اور کہتی ہے اس حوالے سے، لیکن سائنس کی جو تحقیق ہے اسلام اس کو کنڈم نہیں کہتا، اسلام اس کو کنڈم نہیں کرتا ہے۔ ایک ہی چیز کے دو اسباب ہو سکتے ہیں، موسم کی تبدیلی یہ بھی سبب ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ بھی سبب رہے۔ تو ایک ہی چیز کا دو سبب ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائنس اسلام کے سامنے میں ابھی بھی بونی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسم کی یہ تبدیلی، ٹھنڈی کا یہ موسم آ کر کے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم جہنم کو یاد کریں، جس کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، جہاں پر ہمیں جلنا ہوگا، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر جنت کو یاد کریں، جنت کی نعمتوں کو یاد کریں،
تو اس سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں یہ سبق ملے گا کہ یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، ہم جنت میں جانے کی تیاری کریں اور جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ یہاں پر ہمارا آنا، جبکہ دوسرے بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہمارا یہاں پر آنا جنت حاصل کرنے کے لیے ہی ہے۔ ہماری زینب باجی اتنی عمر ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ ہر ہفتے پابندی کے ساتھ جو یہاں پر آتی ہیں، الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر ہمارا اکٹھا ہو کر کے دین سیکھنے کے لیے آنا، یہ جنت کی تلاشی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آدمی دین سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جنت کو یاد رکھنا چاہیے اور جہنم کو یاد رکھنا چاہیے، جنت میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے اور جہنم میں جانے سے بچنا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر سردی کا یہ موسم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سردی سے بچاؤ اختیار کریں، گرم لباس پہنیں، کیونکہ ہمارے نفس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ ٹھنڈی کا یہ موسم 6 نمبر پر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ٹھنڈی سے بچاؤ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے غریب ایسے ہیں جو آج کے ڈیٹ میں بھی ٹھنڈی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، گرم لباس نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈی کا لباس نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا خیال کرنا بھی دراصل یہ ٹھنڈی کا موسم ہمیں سبق دیتا ہے۔ اسی لیے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مشہور تابعی صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات مسجد سے نکلے تو باہر میں ایک آدمی کو دیکھا جو ٹھنڈی سے ٹھٹر رہا تھا، ٹھنڈی سے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی چادر اتاری اور اس کو پہنا دیا، اس کے بدن میں لپیٹ دیا۔ ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے دوسرے ملک میں رہ کر کے کہ صفوان بن سلیم ایک غریب کو چادر پہنا دیے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو وہ اسی وقت یہ خواب دیکھتے ہیں تو صفوان بن سلیم کے پاس آتے ہیں اور سفر کر کے آنے کے بعد ان سے یہ خواب بتاتے ہیں۔ آپ غور کریں، صفوان بن سلیم نے کون سا نیکی کا کام کیا تھا، لیکن مناسب وقت میں مناسب کام کیا۔ تو جس وقت مناسب کام کرنے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت اگر ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو بہت اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ ہم اس ٹھنڈی میں غریبوں کا خیال رکھیں۔ 7واں سبق یہ ہے کہ ٹھنڈی کا موسم نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے ٹھنڈی کا موسم جو ہوتا تھا نا، موسم بہار بن جاتا تھا۔ کیسے؟ اس لیے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، جن میں سویا بھی جا سکتا ہے، قیام بھی کیا جا سکتا ہے آسانی سے، اور اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں روزہ آسانی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ اور روزہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفہ۔ جو آدمی اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سنہرا موقع ہے، ٹھنڈی کا موقع، کہ رات لمبی ہوتی ہے تو آنکھ کا بھی حق ادا کر سکتے ہیں اور کچھ جاگ کر کے عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ رات میں کم کھائیں، الارم گھڑی کا استعمال کریں، یا کسی کو جگانے کے لیے کہہ دیں، گناہ کا کام نہ کریں۔ اگر اتنا کر لیتے ہیں نا تو آسانی سے جب چاہیں گے تب نیند کھل جائے گی۔ اور گرمی کے دنوں میں رات میں جگ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ٹھنڈی کے دنوں میں پلاننگ کریں نا تو بہت آسانی کے ساتھ ہم جاگ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا فجر کی نماز سے اگر 15 منٹ پہلے
جگ جاتے ہیں، 10 منٹ ہمیں وضو کرنے میں لگے گا، باتھ روم سے فارغ ہونے میں لگے گا، 5 منٹ بھی ہم نکال لیتے ہیں فجر کی اذان سے پہلے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ سے کچھ دعا کر لیں، کافی ہے۔ تو یہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا بھی، حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمہ الباردہ الصوم فی الشتاء، کہ ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنا بہت ہی گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے۔ کیسے سنہرا موقع ہے؟ اس لیے کہ دن جو ہے نا بہت چھوٹا ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ ہم چھوٹے دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہر دن نہیں، اور ہر دن روزہ رکھنا سنت بھی نہیں ہے، سوموار کے دن، جمعرات کے دن، اسی طریقے سے مہینے میں 3 روزے، ایام بیض کے روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، اگر اتنا ہو سکتا ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم سے ہمیں کچھ اسلامی احکام کیا سمجھ میں آتے ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ٹھنڈی کا یہ موسم آتا ہے تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ٹھنڈی کا احساس زیادہ ہو رہا ہے تو وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پانی نہ پانے میں یہ بھی آتا ہے کہ پانی تو ہے لیکن پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور اگر ہم اس پانی سے وضو کریں گے تو تکلیف بڑھ سکتی ہے یا ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، تو ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم تیمم کر لیں اور پانی استعمال نہ کریں۔ لیکن کب؟ جب کہ واقعی ہمارے لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو یا ہم ڈر محسوس کریں کہ کچھ ہو نہ جائے، تو ایسی حالت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں وضو کرنے کی بجائے۔ دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے موسم سرما میں یا ٹھنڈی کے موسم میں کہ موزے پر مسح کر سکتے ہیں ہم۔ ہر وقت پیر دھونا ہمارے لیے دقت کا سبب بنتا ہے، تو اگر ہم نے موزہ پہنا ہوا ہے تو ہماری شریعت نے یہ چھوٹ رکھی ہے کہ ہم موزے پر مسح کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موزے پر مسح کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی موزے پر مسح کر لینا چاہیے، اور یہ چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، اور چھوٹ کو اختیار کرنا چاہیے۔ 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے چھوٹ ہے، اور 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ موزے پر مسح کر لے۔ تیسرا جو حکم ہے سردی کے موسم کے حوالے سے، وہ ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ جیسے اگر بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اسلام نے، چونکہ اسلام آسان دین ہے، ہمارے لیے چھوٹ رکھی ہے کہ ظہر عصر کو اور مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر میں مغرب کو جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ہم فجر کو ظہر میں نہیں کر سکتے یا عشاء کو فجر میں نہیں کر سکتے، بلکہ ظہر عصر جمع کر سکتے ہیں، مغرب عشاء جمع کر سکتے ہیں۔ جمع تاخیر بھی، جمع تقدیم بھی۔ جمع تاخیر کا مطلب کیا ہوا کہ عصر کی نماز کے اندر ظہر کی نماز پڑھ لیں، یہ جمع تاخیر ہے۔ اور جمع تقدیم کیا ہے کہ ظہر کے وقت ہی عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ جمع تاخیر ہے، تاخیر کے ساتھ۔ اور جمع تقدیم کیا ہے کہ عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھ لیں، تو دونوں کی گنجائش ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جمع تقدیم اور جمع تاخیر، یعنی ظہر کو عصر میں پڑھنے کی گنجائش ہے اور عصر کو ظہر میں بھی پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کو عشاء میں پڑھنے کی گنجائش ہے اور عشاء کو مغرب میں بھی پڑھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ جاننے کا ہے کہ اگر ہم ظہر کی نماز عصر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ یہ نماز ہم عصر میں پڑھیں گے، یا مغرب کی نماز ہم عشاء کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو مغرب کے وقت ہی نیت کرنی ہوگی کہ ہم اسے عشاء میں پڑھیں گے۔ اگر نیت نہیں کی تھی
اور ظہر کی نماز ہم نے چھوڑ دیا تو نماز قضا کر لی ہم نے کیا کیا؟ نماز قضا کر لیا، گناہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم بارش کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے نیت رکھیں گے، مغرب کی نماز عشاء میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے نیت کریں گے۔ ہاں اگر پہلے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ رہا جو اہم مسائل ہیں اس حوالے سے۔